بھی ہو جائے۔ اپوزیشن کو اعتراض کیوں ہے ترمیم میں اور حکومت کیوں چاہتی ہے کہ ترمیم کی جائے؟ ذرا واضح کر دیجئے گا۔ زین اصل مسئلہ یہ ہے کہ ایک کردار جو ہے نا خاندانوں کے اندر اور جو ہے نا محلوں کے اندر پھپن کٹنی کا بھی ہوتا ہے۔ وہ پھپن کٹنی کیا کرتی ہے کہ ادھر کی بات ادھر لگاتی ہے، ادھر کی بات ادھر لگاتی ہے۔ پچھلے 2.5 مہینے سے نا حکومت بھی اور نون لیگ کی قیادت بھی پھپن کٹنے والا کردار ادا کر رہی ہے کہ اپوزیشن کو توڑنے کے لیے ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر، اس کو انسینٹیو دیا، اس کو جناب کوئی فائدہ دیا، اس کو کوئی وزارتوں کی لالچ دی، اس کو کوئی سندھ حکومت کے حوالے سے ڈرامہ دیا، کسی کو کس کے حوالے سے۔ تو یہ جو پھپن کٹنی کا کردار ادا کر کے یہ اپنے حکومت کو لنگر آن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ بھی ان کے نقصان دہ ہوگی۔ دوسری چیز مسئلہ یہ ہے کہ جب حکمران جو ہے وہ نہاری پائے ہریسے توا مچھی کھا کے جو ان کے ذہنوں کے اندر بھی چربی چڑھ جائے، ان کی آنکھوں پہ بھی چربی چڑھ جائے تو ان کو سمجھ بات دیر سے آتی ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ 4 حلقوں کی ہم نے بات کی تھی نا، تو آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے 3 حلقوں میں دھاندلی جناب الیکشن کمیشن ان کا اپنا ادارہ، ان کے انڈر ان کی سبسیڈری ہے جو ان کی گود میں بیٹھ کے جو ہے وہ سارا الیکشن رگ کرتی رہی ہے، اس کے انڈر تینوں الیکشن جو ہے وہ رگ ثابت ہوئے، اور چوتھا جو ہے وہ خواجہ آصف جو ہے وہ جو ہے نا چھپتا پھر رہا ہے، کبھی سپریم کورٹ کے پیچھے، کبھی الیکشن کمیشن کے پیچھے۔ تو جناب والا وہ 4 چیزیں تو بڑی کلیئر ہو گئی ہیں، اس پہ تو کم از کم شرم کے مارے جو ہے وہ نواز شریف صاحب کو بھی اور نون لیگ کی حکومت کو بھی جو ہے وہ معافی مانگ لینی چاہیے۔ تیسری چیز مسئلہ یہ ہے کہ اب آپ کہتے ہیں کہ جناب آؤ آ کے ہم جناب ایکٹ کے اندر ترمیم کر لیتے ہیں۔ او بھائی آپ تو 2.5 مہینے پہلے کہتے تھے کہ یہ ایکٹ بڑا بہترین مشن بڑا بہترین ہے، انکوائری کے حوالے سے یہ ایکٹ جناب بڑا زبردست ہے۔ اب آپ کیوں کہتے ہیں کہ اس کے اندر ترمیم کی جائے؟ کیونکہ اس کے اندر فلاز ہیں، اس کے اندر کمزوریاں ہیں، اس کے اندر اختیارات نہیں ہیں کمیشن کے پاس، اس کے اندر کوئی اور کچھ کرنے کو۔ تو کہنے کا مقصد یہ پہلے آپ غلط ہیں، 2.5 مہینے سے صرف آپ ٹائم گین کرتے رہے اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ راحیل شریف اور انور ظہیر جمالی کے فارغ ہونے کا انتظار کر رہے ہیں۔ یہ ان کی غلط فہمی ہے، یہ گلے کی گھنٹی ہے نواز شریف صاحب کے اور ان کے خاندان کی، جتنا اچھلے کودیں گے اتنی ٹن ٹن ٹن۔ فیاض الحسن چوہان صاحب اس سارے معاملے کا راحیل شریف صاحب کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ حل کریں ان کا اندر چوہان صاحب اس سارے معاملے کا راحیل شریف کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ اندر کی انگلی اور بھائی جان راحیل شریف کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ اب اس پہ میں آپ کو کیا بتاؤں؟ ماشاءاللہ آپ اینکر ہیں، صاحب نظر ہیں، اہل دانش ہیں، اہل جنا نظر ہیں، آپ کو علم نہیں ہے کہ اس سے کیا تعلق ہے۔ یہ جو آپریشن کا ڈرامہ رچایا گیا سارا اور یہ ساری سلسلہ کیا گیا، یہ تو ٹائم گین کرنے کے لیے کیا گیا نا۔ کہنے کا مقصد یہ صرف ٹائم گین کرنے کے لیے، لیکن چلیں اب حکومت اب مان جائیں اپوزیشن کو کیوں اعتراض کیوں ہے پھر ترمیم میں؟ اگر ترمیم ہوتی ہے ایکٹ میں، انکوائری ایکٹ میں، اعتراض کیوں ہے؟ اچھا سنیں ایک بات اور سن لیں، آپ بار بار یہ بات کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف کا نام نہیں ہے۔ جناب والا ورلڈ بینک کی جو ہے ویب سائٹ کے اندر نواز شریف صاحب کی 2 جو ہے وہ آف شور کمپنیز موجود ہیں، اور چلو عمران خان کی بھی موجود ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ 12 سال سے لے کے 14 سال کے بچوں کو جو آپ ارب پتی اور کھرب پتی ہوتا دیکھیں گے تو دنیا کا ہر قانون سب سے پہلے کہے گا ان کے ابا جی کو بلاؤ، یا تو ان کو پرائیڈ آف پرفارمنس دو یا ان کو عدالت کے کٹہرے میں لاؤ۔ یار 12 سال کا بچہ جو ہے وہ ارب پتی بنا دیے والد صاحب نے، تو والد صاحب تو کٹہرے میں آئیں گے نا۔ بالکل صحیح۔ چلو یار ہم کہتے ہیں نواز شریف صاحب کو نہ لاؤ، حسین نواز صاحب اور حسن نواز صاحب کے والد صاحب تو آئیں گے، ظاہر سی بات ہے، وہ بھی آئیں گے جن کی لسٹیں آ گئی ہیں۔ ارب پتی اور کھرب پتی ہو گیا۔ فیاض الحسن چوہان صاحب مجھے بالکل ٹھیک ہے، مجھے یہاں پر ایک بریک لینی ہے، بریک کے بعد جو ہے وہ گفتگو کے سلسلے کو یہاں سے آگے بڑھائیں گے، اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ چونکہ اب 7 اگست سے تحریک احتساب